الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کے اندر یہ سوال پیدا ہوتی ہے کہ جب دشمن خدا کے ساتھ دشمن رسول اور دشمن اسلام کے ساتھ مقابلے کی نوبت آ جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے، تو ایسی حالت میں دشمن اسلام کے ساتھ کیا جائے؟ کیا ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی جائے یا میدان میں نکلنا چاہیے؟ تو بہترین رہنمائی ہے اس حوالے سے آج کی اس موضوع میں۔ ہم نے بات شروع کی تھی جنگ بدر کے اسباب میں سے، تو اس کی بڑی سبب ہم نے یہ بیان کی تھی کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اعلان فرمائی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے نکل کے مکہ آ رہی ہے، اور اس قافلے کا مقصد جنگی تیاری ہے، اس پر حملہ، اس کا گرفتار کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام پر مشتمل دستہ روانہ ہوا۔ یہ لشکر جب مدینہ منورہ سے نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات معلوم کرنے کے لیے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ وہ قافلے کی حالات معلوم کرے۔ دوسری طرف جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کا راستہ روک رہے ہیں، ان پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فوراً زمزم بن عمر غفاری نامی ایک بندے کو مکہ بھیجا تاکہ مکے والوں کو خبردار کرے کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے، لہذا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے وہ نکلے۔ تو جب زمزم بن عمر غفاری یہ مکہ پہنچا تو مکے کے اندر اس نے اعلان کی کہ آپ کا قافلہ خطرے میں ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ اس پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لشکر کفار، یہ سننا تھا کہ قریش مکہ، یہ مشرکین اپنے گھروں سے نکلے اور کہنے لگے کہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے ساتھیوں کی یہ جرت کہ اب یہ قریش کے ہر قافلے پہ حملے کی سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت تک کوئی قریش کا سامنے کرنے والا نہیں تھا، اس کے قافلے پر حملے کا سوچنے والا نہیں تھا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پہلے اقدام کی، قریش مکہ کے اس قافلے کی گرفتاری کی۔ تو اس کے بعد قریش مکہ کے جنگجو اکٹھا ہونے لگے، اور ابو جہل کی قیادت میں، جو قریش مکہ کا طاغوت اعظم تھا، سرکش انسان تھا، اس کی سربراہی میں 1300 کفار پر مشتمل ایک لشکر تیار ہو گئی تاکہ اپنے قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ لوگ مکمل تیاریوں اور تیغ و سنان کے ساتھ نکلے اور روانہ ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش مکہ نکل چکے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی مختصر لشکر 313، جن کے پاس فقط 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور اسی طرح تیغ و سنان یعنی تلوار اور نیزے انتہائی کم تھے۔ اور تیسری طرف ابو جہل کی قیادت میں جنگی اسلحے سے لیس ایک مضبوط 1300 افراد پر مشتمل لشکر تھی۔ اب کیا کرے، مسلمانوں کے لیے حالات سخت ہو گئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار یعنی اس 313 صحابہ کرام پر مشتمل، ان کے سرکردہ سربراہوں پر مشتمل ایک مجلس شورا منعقد کی، تاکہ ان کے ساتھ گفت و شنید ہو سکے کہ اب کیا کیا جائے ان حالات کے اندر۔ ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے جس کی قبضے کرنے پر قریش کو انتہائی مالی دھچکا لگے گا، اور دوسری طرف لشکر قریش ہے۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے اور اس پر مشورہ شروع ہوا۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ چونکہ مکہ سے مدینے سے نکلتے ہوئے ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف قافلہ تھا اور اسی کے مطابق ہماری تیاری ہے، لہذا مقابلے قافلے کا کیا جائے۔ لیکن اللہ کا حکم اور منشا اور فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ وقت کی ضرورت ہے قریش مکہ سے ٹکر لینے کی، کیونکہ دو وجوہات ہیں۔ اگر قریش مکہ کے ساتھ ٹکر لی جائے تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اگر قریش مکہ کی اس لشکر کو یوں ہی مدینے کے اطراف میں دندناتا ہوا آزاد چھوڑا جائے تو اس سے ایک طرف مسلمانوں کی عسکری طاقت کو دھچکا لگے گا، قبائل عرب کی نظروں میں مسلمانوں کی حیثیت کمزور ہو جائے گی، قریش کو ایک سیاسی اور عسکری بالادستی حاصل ہو جائے گی، اور قبائل عرب کے اندر قریش کی حیثیت مزید بڑھ جائے گی، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ قریش مکہ آگے بڑھتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں کے اندر ہی محصور کریں گے، اور انہی کے ساتھ انہی گھروں کے اندر ان کی گلی کوچوں کے اندر اور مدینے کے اندر لڑائی چھیڑیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی تھا، حالات کا تقاضا یہی تھا اور عقل پر مبنی فیصلہ یہی تھا کہ میدان میں نکل کے کفار لشکر قریش کے ساتھ مقابلہ کیا جائے کھلے میدان میں۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ مسلمانوں کے ساتھ مشورے کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے باری باری اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، جس فریق کے ساتھ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے قافلہ ہے یا لشکر قریش، ہم بخوشی تیار ہیں۔ آپ حکم دیں گے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، جان قربان کریں گے اور لڑیں گے۔ آپ ذرا ہمیں حکم فرمائے، اپنا منشا کا اظہار فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صحابہ کی جانب متوجہ تھا، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر یا میثاق مدینہ کے موقع پر انصار کے ساتھ، مدینے کے اصلی باشندوں کے ساتھ یہ بات طے ہو چکی تھی، اس بات پر عہد لی گئی تھی کہ اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اگر مدینے کے حدود سے نکلیں گے پھر بھی وہ رسول اللہ کا ساتھ دیں گے۔ جب انصار نے یہ اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا جواب سننا چاہتے ہیں، تو انصار کا سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، انصار کے سرداروں میں سے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہماری نظر میں آپ چاہتے ہیں کہ انصار کی رائے آپ معلوم کریں، تو انصار کی رائے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سچا مانا، آپ کے پیغام کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے پیغام پر جان مال قربان کرنے کے آپ کے ساتھ بیعت کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی فکر ہے؟ تو انصار کی خواہش ہے، انصار کی آرزو ہے اور انصار تیار ہے۔ یہ تو دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ تو اتنی بڑی آزمائش نہیں۔ اگر آپ ہمیں برد غماد تک ایک دور علاقہ ہے اس تک جانے کے لیے حکم فرمائے،
اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم فرمائے تب آپ ہماری ایمان دیکھیں گے اور آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح آپ کے حکم پر قربان ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہر حکم پر جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ صرف حکم فرمائے جو مناسب ہے، جو بہتر ہے، جو اللہ کا فرمان ہے اور جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اسی کے آپ ہمیں حکم دیں، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہو گئے اور دعائے خیر کی فرمائی انصار کے حق میں، اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم قریش کے ساتھ لڑائی لڑیں، قریش کے لشکر کے ساتھ لڑائی لڑیں۔ دوسری طرف ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عام کارواں ہے، جو عام راستہ ہے، شاہراہ ہے، بدر سے گزرتے ہوئے اس کی جانب آ رہا ہے، تو آپ نے راستہ تبدیل کرتے ہوئے ساحل سمندر کا راستہ اپنایا اور اسی سے آگے بڑھے۔ جب یہ مسلمانوں کی جنگل سے دور چلے گئے اور ان کو پتا چلا کہ اب مسلمان ان کو نہیں گھیر سکتے، تو قریش کے پاس ایک دفعہ پھر پیغام بھیجی اور کہا کہ ہم بحفاظت نکلے، لہٰذا جنگ کرنا اب سود مند نہیں، آپ واپس آئے۔ لیکن قریش کا جو طاغوت اعظم تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ نہیں، آج ہم لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ہم لڑیں گے۔ اس نے ابو سفیان کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے اس کی لشکر میں پھوٹ پڑی اور احنس بن شریق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس سے جدا ہو کے واپس مکہ چلا گیا، اور ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ، 1000 لوگوں کے دستے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ ایک انتہائی قابل تحقیق موضوع ہے، انتہائی اہم ہے۔ اب دیکھیں، قریشی مکہ کے اس وقت یا دشمنان اسلام کے اس وقت یا کفریہ طاقتوں کے اس وقت دو چہرے ہیں، ایک ابو سفیان کی صورت میں کمزور چہرہ اور دوسرا ابو جہل کی صورت میں، اس کی لشکر کی صورت میں طاقتور چہرہ۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ہمارا اپرادھی طاقت کم ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مقابلے سے پھر گئے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس افرادی طاقت ہے، ہم مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط ہے، تو آگے بڑھے اور مقابلے کے لیے میدان میں نکلنے کے لیے پر تولنے لگے۔ تو اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ جب دشمن کو پتا چلے کہ مسلمانوں کے حوالے سے وہ کمزور ہے، تو کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے میدان میں نہیں نکلے گی، اور جب دشمن اسلام کو پتا چلے، کفار کو پتا چلے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہے، تو پھر نہ وہ قانون کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ اخلاقیات کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ انسانی حقوق کو خاطر میں لاتے ہیں، بلکہ اپنی مفاد کی خاطر فوراً مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور میدان میں نکلتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے کفار کی یا دشمنان اسلام کا شیوا رہا ہے کہ وہ ہر اس وقت میدان میں نکلتے ہیں جب وہ خود کو مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط تصور کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی نیت سے نکلا ہے، صحابہ کی تعداد بھی کم ہے، جنگی اسلحہ بھی نہ ہونے کی برابر ہے، سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس مشکل حالات میں جب قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جلد ہی مدینے کے اندر پیغام بھیجتے اور کہتے کہ جو صحابہ پیچھے رہ چکے ہیں وہ بھی نکلے، کیونکہ اب مقابلہ لشکر قریش کے ساتھ ہے۔ گھروں کے اندر جو اسلحہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لائے، کیونکہ مقابلہ لشکر قریش کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھروسہ ہمیشہ رب کائنات پر ہوتا ہے، کپڑوں کی تعداد پر نہیں ہوتا، نفوس کی تعداد پر نہیں ہوتا، دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان پر ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت سے مسلمانوں کا شیوا ہے کہ کبھی وہ اسباب بے شک استعمال کرتے ہیں، بے شک میدان میں نکلتے ہیں، لیکن ان کا یقین، ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، کھوپڑیوں پر نہیں ہوتا، دنیا کی حمایت پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد و نصرت پر ہوتا ہے، جس طرح کفر و اسلام کے درمیان اس پہلی لڑائی کے وقت اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک بڑی بات جو اس حوالے سے قابل توجہ ہے، قابل تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک ہے قافلے پر حملہ کر کے قریش کو مالی نقصان پہنچانا،
معاشی نقصان پہنچانا، اور دوسرا راستہ ہے میدان جنگ میں نکل کے تیغ و سنان کے ساتھ، تلوار اور نیزے کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ لشکر قریش کا مقابلہ کرنا، دشمن اسلام کا مقابلہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول کی سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ کے وقت معاشی میدان میں دشمن کو شکست دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی اس کے ذریعے سے آپ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، نہ ان کو فتح کر سکتے ہیں، بلکہ جنگ کے وقت آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی، آپ کو میدان میں نکلنا پڑے گا، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، جانی قربانی دینی پڑے گی، تب آپ دشمن کے غیظ و غضب سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، آپ دشمن کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا میں جینے کا قابل ہو سکتے ہیں۔ اصل حاصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ امن کے وقت تو عالم اسلام مسلمان غیر مسلموں کی مصنوعات خوشی خوشی کھاتے ہیں، ان کو مالی فوائد دیتے ہیں، کبھی ان کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن جب میدان میں نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، لڑائی کا وقت آ جاتا ہے، دو بدو لڑنے کا وقت آ جاتا ہے، جانی قربانی دینے کا وقت آتا ہے، پھر ان کو معاشی نقصان دینے کی بڑی فکر ہوتی ہے اور نکلتے ہیں معاشی نقصان پہنچانے کی، مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کی، پھر یہ سوچتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو غزہ کی صورت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ میدان جنگ میں نکلنے کے وقت، لڑنے کے وقت یہ بائیکاٹ کرنا، یہ معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بے سود ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے نہ تو آپ دشمن کے ہاتھ روک سکتے ہیں، نہ ان کے غیظ و غضب سے بچ سکتے ہیں، نہ ان سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، اور نہ آپ کی جان اور مال اور عزت اور اہل و عیال محفوظ ہو سکتی ہے۔ جنگ کے وقت آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی، امن کے وقت پھر آپ جو مناسب چاہے وہ وہی فیصلہ کریں، لیکن جنگ کے وقت جس طرح اللہ کے رسول نے معاشی نقصان کو چھوڑ کے قریش مکہ کے قافلے کو چھوڑ کے میدان میں نکلے، اسی طرح عصر حاضر کے اندر اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے غیظ و غضب سے محفوظ ہو جائے، ان کے حملے سے محفوظ ہو جائے، ان کے تشدد سے محفوظ ہو جائے، ان کے قتل عام سے محفوظ ہو جائے، ان کے ظلم و جبر سے محفوظ ہو جائے، تو ان کو میدان میں نکلنا پڑے گا، میدان جنگ میں اسلحے سے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جس طرح افغانستان کے اندر نیٹو کا مقابلہ افغانستان نے کی اور ان کو جنگ کے میدان میں شکست دے کے ان سے نجات حاصل کی، اسی طرح دنیا کے ہر خطے میں اگر مسلمان چاہتے ہیں تو فقط میدان جنگ ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ جنگ کے ماحول میں رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔